एपिसोड 10। दोनों बहनें सर झुकाए अपनी माँ और मलिक फरीद के सामने बैठी अपने नाखूनों से खेल रही थीं। मलिक ने बतूल के सर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, मैंने अपने बच्चों को सोने के निवाले खिलाए हैं, चांदी की मसहरी पर सुलाया है, उनकी हर फरमाइश पूरी की, मगर उनकी शादी अपनी मर्जी पर की। बासित मेरा यार था, सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यारा था। उसके मरने के बाद मैं खुद को तुम दोनों बहनों का सरपरस्त समझता हूँ। तुम बाशऊर हो, सुलझी भी हो, कही और अनकही को समझने की कुदरत रखती हो। मुझे इशारे से ही समझा दो कि मैंने दुरुस्त कहा या गलत। बतूल ने चौंक कर उसे देखा, फिर सर झुकाकर बोली, अब्बा जी के बाद मैं आपको ही बड़ा मानती हूँ। मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों में से एक को अपने घर में चांद बनाकर उतार लूं और एक को अपने भाई के घर की जीनत बना दो। वो सांस लेने के लिए रुककर उन्हें गौर से देखने लगा, चेहरे के तासुरात से जवाब खोजने लगा। छोटी बोली, अंकल, सर उठाकर आपकी बुजुर्गी का मान नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मगर ये सोचकर कि अब्बा जी हमारी गलतियों पर खामोशी इख्तियार करके हमें माफ कर देते थे, आप भी ऐसा ही करेंगे। बाजी आपकी खिदमत करने पर आमादा है, मैं आपके घर में नहीं जाना चाहती। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं? आप पर एतमाद है तो बाजी ने सर झुकाया है, सर घुमाया नहीं। आपके भाई और उसके औलाद को मैं भी नहीं जानती, बाजी नहीं जानती, यहाँ कोई भी नहीं जानता। अनदेखा कसर जुबैदा अब नहीं बिकता। प्लीज अंकल, मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा। मलिक फरीद की मुस्कुराहट ने उसे समझा दिया कि उसने जरीना के इनकार को बड़ी फराग दिली से कबूल कर लिया था। मैंने भाई से बात की थी, अगर वो यहाँ आ गया तो इनकार करते हुए मुझे बहुत सुबकी महसूस होगी। बतूल ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लिया। उसकी यहाँ फिक्र ना करें, उनके यहाँ आने पर आपको या हमें इनकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें लड़की पसंद ही नहीं आएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें देखकर कोई इनकार करे, चौक में सरेआम खड़ा करके कलेजे में गोली ना उतार दूं तो मेरा नाम मलिक फरीद नहीं। काश मेरा एक और बेटा कंवारा होता तो मुझे बाहर जाना ही ना पड़ता। जरी मुस्कुराते हुए बोली, कहा ना अंकल, आप बेफिक्र हो जाए। लड़कियों को अगर खूबसूरत दिखाई देने का हुनर आता है तो बदसूरत नजर आने के फन में भी यकता होती हैं। वो समझा या नहीं, लेकिन मुतमईन अंदाज में सर हिलाकर बतूल से बोला, हम दोनों ने फैसला किया है कि जुमे के रोज तुम दोनों की उंगलियों में अंगूठियां डालकर एक खूंटे पर बांध दिया जाए। अमजद को तो कोई एतराज नहीं, तुम्हें अगर है तो बाप समझकर मुझे बता सकती हो। वो शर्माकर खड़ी हो गई, अपने होने वाले ससुर की तरफ पीट करके बोली, अगर उन्हें कोई एतराज नहीं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। मलिक फरीद बावकार अंदाज में चलता हुआ उसके मुकाबले आन खड़ा हुआ, चेहरे पर लर्जा खुशी और तमानियत की खासा कजा देखकर उसके सर पर हाथ रखकर रिवायती अंदाज में बोला, तुम बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर मेरी छोटी सी जन्नत में उतरोगी। तुम्हारे उजालों के सबब मेरा बुढ़ापा नूर से भर जाएगा। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जिंदगी भर तुम्हारी दिल आजारी नहीं करेगा। वो अपने कमरे की तरफ भाग गई। वो शर्मा कर भाग जाने वाली को प्यार भरी नजरों से देखते हुए मिसेस बासित से महवे गुफ्तगू हो गया। बतूल के पीछे पीछे जरीना दौड़ती हुई उसके कमरे में पहुंची और उससे लिपट कर वालेहाना अंदाज में बोली, हाय बाजी, तुम्हारा तो टाका भर गया। अब हर रोज कान खोल कर सुनना और जी बन के सुनते रहना। आई लव यू बतूल, आई लव यू। उसे एक झटके से अलग करके बाहों में सर देकर शर्म से गुलनार होते हुए बेड पर बैठ गई। जुबान साथ नहीं दे रही थी। बाप के जाने के घंटा भर बाद बेटा कच्चे धागे से बंधा चला आया। दरवाजे के बीच खड़ा होकर ताक पर उंगली की जरबें लगाते हुए इजाजत का तलबगार हुआ। वो संभल कर बैठ गई। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठा। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम फिट। जरी उठकर बाहर चली गई। कितने आमसा अंदाज में तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें मेरे नाम कर दिया। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई धमा चौकड़ी नहीं, कोई हाहाकार नहीं मची। वो मुस्कुराते हुए नजरें चुराने लगी। मेरे बाप और भाई ने फैसला किया है कि इंतखाबात के फौरी बाद हमारी शादी कर दी जाएगी। इतने में जरी चाय लेकर आई और कमरे में रखकर रहराती हुई बाहर निकल गई। बतूल, मैंने मुनीर कसाई को राजदारी की शर्त पर तमाम किस्सा सुना दिया है। वो अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके हमारे दुश्मन की तलाश में सरगर्दा हो गया है। उसने शुबा जाहिर किया है कि इस खेल के पीछे बड़ी सरकार का हाथ हो सकता है। बड़ी सरकार सरदार मुजफ्फर अली खान का निकनेम है। उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? यह सियासत की किताब के काले अवराक है, तुम नहीं समझ पाओगी। मुनीर का ख्याल है कि तुम्हारे बाप को जीतने के बाद अपनी पार्टी में लाने के लिए वो ब्लैकमेल करना चाहता होगा। उसे ये आइडिया नहीं था कि गैरतमंद बाप बेटी के बदन की बरहंगी पर ब्लैकमेल नहीं होते, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हो सकता है यही बात हो। क्या हम बड़ी सरकार से मास्टर कॉपी हासिल कर सकते हैं? अमजद हकीकत पसंद इंसान था, झूठे दावों की बैसाखी पर चलना गवारा नहीं करता था।
اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، میرے اختیارات کی حد سے کہیں باہر۔ ہاں مگر منیری کی صلاحیتوں پر مجھے اعتماد ہے۔ جو ترکہ چھینا نہ جا سکتا ہو وہ چرا لیا جاتا ہے۔ منیرا کسی نہ کسی طرح ماسٹر فلم حاصل کر ہی لے گا۔ اتنے میں امجد کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ منیرا مجھے کال کر رہا ہے۔ ہیلو، ہاں بھی منیر، کہاں ہو تم؟ وہ دوسری طرف کی بات توجہ سے سنتا رہا، پھر کچھ ہدایات دے کر فون بند کر دیا۔ منیرا کہہ رہا تھا کہ اس کا اندازہ درست نکلا۔ فلم بڑی سرکار کے گرگوں نے اسی کے حکم پر بنائی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اغوا کرنے میں سردار فضل خان کے بندوں کا بھی ہاتھ ہو۔ 10 منٹ بعد پھر منیرا نے رابطہ کیا۔ ملک جی، میں نے اپنے سنگتی سے رابطہ کیا ہے۔ وہ سردار فضل خان کا دست راز ہے، آج کل لاہور میں رہ رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کچھ عرصے بعد یہاں آئے گا اور بڑی سرکار کے گرگوں سے فلم حاصل کر کے ہمیں دے دے گا۔ ملک نے پریشانی بھرے لہجے میں کہا، وہ فلم ہمیں دینے کے بجائے سردار فضل خان کے ہاتھ میں بھی تھما سکتا ہے۔ اس طرح تو ہم آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک جائیں گے۔ نہیں ملک جی، عالمگیر ایسا بندہ نہیں ہے، وہ گھٹیا کام نہیں کرتا، بہت پڑھا لکھا اور مرد مزاج انسان ہے۔ میں اصل میں بڑی سرکار کے گینگ سے واقف نہیں ہوں۔ جتنی دیر میں ان کا سراغ لگاؤں گا اتنی دیر میں وہ مجھے فلم ان کی دسترس سے نکال کر لا دے گا۔ میں کچھ نہیں جانتا یار، مجھے فلم چاہیے، تمہیں جو مناسب لگے وہ کرو، اللہ حافظ۔ بطول امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، جب تک میں تمہیں اپنانے کے فیصلے تک نہیں پہنچا تھا پریشان تھا۔ جب دل نے تمہیں اپنا آپ سونپ دیا ہر پریشانی آنن فانن ختم ہو گئی۔ تمہارے مستقبل کے بارے میں پریشانی لاحق تھی، اب تمہارا مستقبل میرے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری بنائی گئی فلم تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ ماسٹر فلم ملے یا نہ ملے، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ وہ متشکر نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اوکے، میں چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ عالمگیر پورچ میں کھڑا شاہانہ کا منتظر تھا، وہ نہیں آئی۔ آدھے گھنٹے کے ناکام انتظار کے بعد اس کے کمرے تک آیا۔ دستک دی تو دروازہ بند رہا۔ دوسری پھر تیسری مرتبہ بے نتیجہ دستک پر وہ جھنجھلا اٹھا۔ دروازہ ہاتھوں سے پیٹ ڈالا۔ وہ کہلی سے اٹھ کر آئی۔ کیا زلزلہ آ گیا ہے؟ کھول تو رہی ہوں، اتنا بھی صبر نہیں ہوتا تم سے۔ آپ، میں سمجھی رحمت بھی دستک دے رہی ہے۔ عالمگیر جھنجھلایا ہوا تھا، اس سے میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خوابیدہ حسن کی جولانیوں کی زد میں آ کر بے خود سا ہو گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، کافی انتظار کے بعد پتہ کرنا آیا ہوں کہ تمہارا کیمپس جانے کا ارادہ ہے یا نہیں۔ نہیں، جی نہیں چاہ رہا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بس میں نے کہا نا، جی نہیں چاہ رہا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک تو ضروری کام نپٹانا ہے، میں گھنٹے بھر بعد واپس آ جاؤں گا، گاڑی پر جا رہا ہوں۔ اوکے۔ پنگڑائی لے کر جانے لگی۔ عالمگیر چلنا میں کھڑا سوچتا رہا اور پھر کندھے اچکا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دروازہ بند کرتی ہوئی ہنستی ہوئی ٹی وی کی طرف بڑھی، آن کیا اور ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر ٹی وی پر دکھائے جانے والے فیملی پلاننگ کے اشتہار پر پڑھ کر ٹھہر گئی۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ دل میں ان گنت اندیشے سر اٹھا کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگے۔ یا اللہ، اس طرف تو میں نے توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ نہانے سے بدن پر لگی میل اتر جاتی ہے، یہ نہیں سوچا تھا کہ گناہوں کی میل بدن کے اندر تک اتر جائے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر دل کو سمجھانے لگی کہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ایک پتھر سے ہی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ جائے۔ دماغ ٹھنک کر بولا، ڈرائیور کے ہاتھوں کی پہلی لفظ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک ہی بیج زمین میں دب کر تناور درخت بن سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ سوچنے لگی کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ اپنی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے گی تو باپ تک خبر اس کے گھر تک پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے گی۔ لیبارٹری میں جانے پر عالمگیر چونکے گا، اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنی قسمت کو رونے لگی۔ ایسے میں قسمت کو اس کی تہی دامنی پر ترس آ گیا۔ پگلی، کیا بھرے شہر میں تمہارے فیملی ڈاکٹر کے علاوہ کوئی مسیحا نہیں ہے؟ کسی اور سے رابطہ کروں گی تو باپ کو خبر نہیں ہوگی۔ وہ اتنی عقل مند نہیں تھی، اگر رتی بھر بھی عقل رکھتی تو سامنے کی بات کسی کے سمجھائے بغیر سمجھ لیتی۔ قسمت نے پتھر کو اور سرکایا۔ کنوار پن کوئی بندیا نہیں، کوئی ٹیکا نہیں ہوتا جو پیشانی پر چپک کر دیکھنے والے کو اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ تم نئی ڈاکٹر کے سامنے خود کو شادی شدہ ظاہر کر کے اپنا کام نکلوا سکتی ہو۔ ابھی وہ پتھر کے ہٹنے سے نمودار ہونے والے راستے میں سے گزرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی کہ قسمت نے ہنس کر دھکا دیا۔ تم عالمگیر سے ڈرنے لگی ہو، اپنے نوکر سے چھپانا چاہتی ہو۔ عورتوں کو یہ ایک مسئلہ درپیش نہیں ہوتا جس کو سلجھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں۔ تم کسی اور بیماری کا بہانہ کر کے اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو، کلینک کے گیٹ پر گاڑی میں اسے بٹھا کر خود ڈاکٹر سے ملنے جا سکتی ہو۔ وہ خوش ہو گئی۔
आलमगीर घंटे के बजाय पूरा आधा दिन गुजार कर वापस आया। वो उसकी मुंतजर थी। तुमने जल्द आने का कहा था, पूरा दिन वेस्ट कर दिया। मैंने डॉक्टर के पास जाना था, तुम थे ना गाड़ी। खैरियत तो है? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, सोचा डॉक्टर से मिल लूँ। ओके, मैं फ्रेश होके आता हूँ। वो हाथ में थामा हुआ शॉपिंग बैग लहराता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। कुछ देर के बाद गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो वो समझ गई कि आलमगीर उसे पोर्च में बुला रहा है। वो पर्स चलाती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। एक गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के सामने अपने मुहाफिज को इंतजार की सूली पर अटकता छोड़कर अंदर चली गई। उसे ताकीद कर गई कि वो इधर उधर ना हो, वो किसी वक्त भी बाहर आ सकती है। ये नहीं कह सकती थी कि मेरे पीछे पीछे अंदर ना हो। इतना तो वो जानता ही होगा कि गायनेकोलॉजिस्ट के दफ्तर में बगैर बुलाए घुसने वाला उतरा हुआ मुंह लेकर ही बाहर निकलता है। तेरी डॉक्टर अधेड़ उम्र की खुश शक्ल औरत थी, लहजे से शहद टपकता था। वो हिम्मत बांध कर बोली, डॉक्टर साहबा, मैं आपके पास अपनी उम्मीद परखने के लिए आई हूँ। डॉक्टर मुस्कुराई, तुम शक्ल से उम्मीद की किरण दिखाई देती हो। यूं महसूस होता है जैसे तुम्हें अज़दवाजी जिंदगी ने छुआ तक नहीं। बाय द वे, कितना अरसा हुआ शादी को? वो सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, इस 12 को 3 माह हो जाएंगे। डॉक्टर ने अलामत पूछी। वो कुछ जानती ही नहीं थी, बताती कैसे? मायूस होकर डॉक्टर ने लेटर पैड पर कुछ आड़े तिरछे शब्द डालकर उसे अपने असिस्टेंट के हमरा दूसरे कमरे में भेज दिया। टेस्ट रिपोर्ट लेकर वो डॉक्टर के ऑफिस में दाखिल हुई और लरसते हाथों से रिपोर्ट थमाते हुए बोली, इस पर सिर्फ पॉजिटिव लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? तुम जो दुआ लेकर यहाँ आई हो वो पूरी हो गई है। पॉजिटिव का मतलब है कि तुम माँ बनने वाली हो, मुबारक हो। उसे यूं लगा जैसे उसके पैरों ने उसका वजन उठाने से इनकार कर दिया हो। वो कुर्सी पर बेदम सी होकर ढह गई। डॉक्टर उसकी बदलती हुई कैफियत को गहरी नजरों से जांच रही थी। उसका रोज का काम था। अनगिनत मासूम चेहरों पर सही से रकम की गई अंधोनाक तहरीरें पड़ती रहती थी। अनबतलाई को भांपते हुए बोली, लड़कियां ये समझती हैं कि ब्याही और बिन ब्याही में कोई फर्क नहीं होता। अगर तुम उठने के काबिल हो तो उस दीवार पर लगे आईने में जाकर अपनी सूरत देखो, सवाब और गुनाह के फर्क का पता चल जाएगा। डॉक्टर के लफ्ज लफ्ज में नफरत, इस्तेजा और खुला तंज था। वो कट कर रह गई। पॉजिटिव के लफ्ज ने आने वाहिद में उसे चाट लिया था। रही सही कसर शहर टपकाते लहजे में ओत कर आने वाली नफरत ने पूरी कर दी। वो मेज पर सर रखकर सिसकने लगी। डॉक्टर उठ के उसके करीब आ गई। जो होना था वो हो चुका। होने को फेस करने के लिए तुम्हें उसी एतमाद की जरूरत है जिसकी बैसाखी पर चलकर मुझ तक पहुंची हो। डॉक्टर, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। हाई सोसाइटी में पलने के बावजूद अनछुई हूँ। मेरे साथ जुल्म मेरी बेहोशी में किया गया है। डॉक्टर को स्टोरियां सुनने का शौक न था। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली, वक्त गुजरने पर सब यही कहती हैं। तुम्हें कुछ दवाइयां लिख देती हूँ, 1 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास आ जाना। फीस अदा करके वो क्लिनिक से बाहर आई तो गाड़ी में बैठी। आलमगीर ने कहा, क्लिनिक में जाने से पहले तो तुम पर जवानी थी, वापसी पर बुढ़ापा आ रही है, क्या बात है? कुछ नहीं। मेडिकल स्टोर से तजवीज करदा अद्वियात लेकर वो घर पहुंची और कमरे में बंद होकर रोने लगी। किस्मत ने राह सजाई थी। गार के मुंह पर पड़े हुए भारी भरकम पत्थर को हटा दिया था, मगर ये नहीं बताया था कि गार से बाहर जाने वाले रास्ते में कांटे ही कांटे बिखरे हुए हैं। आलमगीर थक कर आराम करने के लिए लेट गया था। जिंदगी में 12 अपने किए पर नदामत महसूस की थी, मगर आज जिस पशेमानी ने दामन थामा था वो सबसे अलग तर और रूह फरसा थी। वो सोचने लगा, बहुत गलत हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे मुकाबिल में सरदार फजल खान सीना सिपर होकर खड़ा था। उसकी बेटी ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मैंने खामखा उसका चेहरा बिगाड़ दिया। अचानक उसे अपनी पेशानी पर ममताई हाथ का लमस महसूस हुआ। चौंक कर आंखें खोली तो माँ के उजले वजूद को खुद पर झुके पाया। इससे पहले वो कभी इतना करीब नहीं आई थी। अचानक आलमगीर का दिल भर आया। वो रोते हुए बोला, तुमने ठीक कहा था माँ। मैंने इलमदीन से आलमगीर बनकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को खराब कर लिया है। मुझे औरत जात की इज्जत करना चाहिए थी, ना कि उसकी इज्जत को पैरों में पामाल करके फतह का जश्न मनाना चाहिए था। माँ चुपचाप उसकी पेशानी पर हाथ फेरने लगी। माँ, आज खामोश क्यों हो? तंज के तीर मेरे पहलू में क्यों नहीं चुभ होती? मैं तुम्हारे जमीर को झंझोड़ कर बेदार करने के लिए आया करती थी। आज तो वो बगैर झंझोड़े ही बेदार हो गया, तो मैं क्या कहूँ? माँ, मैंने जो कुछ आज देखा, पहले देख लेता तो तुम्हारी बातों पर यकीन आ जाता। शानी क्लिनिक में जाने से पहले खुश और पुरवकार थी। लौटने पर यूं दिखाई दे रही थी जैसे दिल ने उसका अंदर चाट डाला हो। जिस चीज को तुम खुशी और वकार कह रहे हो ना पगले, वो तकद्दुस था। जिसे दिल कहते हो वो गुनाह है। गुनाह इंसान को घुन की तरह चाट लेता है। इससे भी बुरा नाकर्दा गुनाह वो होता है। वो नाकर्दा गुनाह की भेंट चढ़कर खोखली हो गई है। उसके अंदर गुनाह ही गुनाह है, जिंदगी नहीं रही।
वहां जा चुकी थी। वो सोना चाहता था मगर आंखों के अंदरूनी पर्दों पर सबक शानी की उजड़ी हुई छवि ने उसे मुस्तरब कर दिया। अचानक फोन की बेल बजने लगी। उसने तीसरी या चौथी घंटी पर फोन उठाया। देखा तो मुनीरे का नंबर था। हाँ भाई मुनीरे, कैसे भूल कर याद कर बैठे। ओ यार, अपने मलिक अमजद को सर मंडाते ही ओले पड़ने लगे। बड़े मलिक ने उसकी शादी चौधरी बासत की बड़ी बेटी से करने का फैसला कर लिया। तेरी मदद की जरूरत पड़ गई है। वो उछल पड़ा। ये बोल के हुआ क्या? कुछ अर्सा पहले किसी ने बासत को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी बेटी की वीडियो फिल्म बनाई थी। चौधरी बासत को पता चला तो उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिसके नतीजे में वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उसकी बेटी ने अपने होने वाले शौहर को तमाम तफसील से आगाह करते हुए फरमाइश की है वो उस फिल्म की मास्टर कॉपी हासिल करे। उसकी रगों में खून जमने लगा। वह दिक्कतें तमाम बोला। ओ यार, बड़ी अजीब बात कर रहे हो। क्या उसने शादी से पहले मलिक अमजद को बतला दिया कि? हाँ, और मजे की बात है कि अपने मलिक साहब ने ये कड़वा घूंट हंसते हुए पी लिया है। मैंने अपने तौर पर पता चलाने की कोशिश की है कि ये कार्रवाई कौन खबीज कर सकता है। फिर कौन सामने आया? ये जलालत बड़े सरकार ने की है। ओह, तो फिर मुझे सब बताने की क्या जरूरत थी? आलमगीर ने सीने में भरा हुआ सांस आहिस्ता आहिस्ता खारिज किया। मुश्किल समय में बंदा अपने यारों को आवाज देता है ना। तुमसे राब्ता नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? मैं बड़ी सरकार के नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम जानते हो, किसी तरह उस फिल्म की मास्टर कॉपी हासिल करके मुझ तक पहुंचा दो। तुम जानते हो कि मलिक अमजद किस जहनियत का आदमी है। वो फिल्म लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। ओ मुनीरे, मेरी जान, ओ तू फिक्र ही ना कर। लंबी तान कर सो जा। मैं 1-2 हफ्तों में तेरी परेशानी दूर कर दूंगा। राब्ता मुनक़ता होने पर आलमगीर अंदेशों में घिर गया। सोचने लगा, अगर मुनीरे को मेरी इन्वॉल्वमेंट का सुराग मिल गया तो मामला चौपट हो जाएगा। आफियत का सांस लिया कि अभी तक वो महफूज था। उसने इरादा कर लिया कि आने वाले 10-12 दिनों में वो फिल्म की बेहतरीन कॉपी तैयार करके मुनीरे की तरफ रवाना कर देगा और उसे बता देगा कि राजदारी रखने की शर्त पर बड़ी मुश्किल से हासिल की गई है। वो मुतमईन होकर इस मामले को गोल कर देगा। ऐसे में उसे कुछ याद आया। फोन पर अपने किसी साथी से राब्ता करके उसे हिदायत देने लगा। क्लिनिक का नाम, पता और मरीजा का नाम बताकर बोला, तुमने हर सूरत में इस मरीजा की रिपोर्ट हासिल करनी है। रिपोर्ट गुप्त होनी चाहिए। कॉल बंद करके वो कुछ सोचने लगा कि अचानक फिर बेल बजी। अब के सरदार फजल उससे मुखातिब था। थर्ड, मैंने तुमसे राब्ता नहीं किया? नहीं, अभी तक वो सामने नहीं आया। मैंने अपने तौर पर पता चलाने की कोशिश की है कि थर्ड मैन के पीछे कौन है। मुझे शक है कि दाऊद सुबहानी तुम पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। दाऊद सुबहानी? वो फॉक्स ग्रुप वाला सेठ? सरदार ने लड़सती आवाज में पूछा। यूं लगा जैसे सुबहानी का नाम सुनकर उसका दिल बैठ गया हो। हाँ, वही सेठ दाऊद सुबहानी। फिर तो यार मामला वाकई बड़ा संगीन है। तुम ऐसा करना, जो ही थर्ड मैन तुमसे राब्ता करे और कुछ सबूत फराहम करे तो तुम फौरी तौर पर यहाँ चले आना। दोनों मिलकर सोचेंगे। इसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। वो मुस्कुराने लगा। जानता था कि शानी उसे नहीं जाने देगी। बाप अपनी लाडली की जिद पर सर झुका लेता था। घंटा भर बाद फोन फिर बजा। उसका वही साथी राब्ता कर रहा था जिसे उसने शानी की रिपोर्ट हासिल करने का हुक्म दिया था। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोठी से 200-300 फुट के फासले पर सफेद सुजुकी में बैठा हूँ, आकर अपनी चीजें ले जाओ। वो फोन बंद करके भागता हुआ बाहर निकला। दोनों तरफ देखा। शुमाल की तरफ दूसरी कोठी के गेट के सामने सफेद सुजुकी खड़ी थी। वो करीब जाकर आहिस्ता से बोला, कितने पैसे लगे? 2,000 रुपये डॉक्टर के असिस्टेंट ने मुझसे झाड़ लिए। कोई बात नहीं, तो मैं 2 से ज़रब लगाकर पहुंचा दूंगा। ऐसे कामों में मुआवजा लिया और दिया जाता है। सफेद लिफाफा पैंट की हिप पॉकेट में ठूंसते हुए वापस आ गया। कमरे में पहुंचकर रिपोर्ट मुलाहिजा की। शक यकीन में बदल गया। अपने चर्मी बैग में लिफाफे को संभाल कर रखते हुए वो सोचने लगा, छोटे बाप की बेटी ने अपने वजूद को शफाफ शीशे में बंद करके अपने महबूब के सामने रख दिया और हर फिक्र से आज़ाद हो गई। बड़े बाप की बेटी अपने नाकर्ता गुनाह को 7 पर्दों में लपेट कर छुपाना चाहती है। जितना छुपाती है इतना ही नजरों में आती है। फिर वो सर झटक कर अपने आइंदा के दौर के बारे में सोचने लगा। मखसूस फोन नंबर चालू करके शाहाना से राब्ता किया। हेलो शाहाना फजल, बड़े दिनों के बाद राब्ता कर रहा हूँ। बोलो, मैं सुन रही हूँ। यूं लगा जैसे वो रो रही हो। तुम अपनी शामत को आवाज देने वाले इक़दाम करती फिर रही हो। मेरे बड़ों ने फैसला किया है कि अब तुम्हारे पैरों में बंधी रस्सी को खींच लिया जाए तो बेहतर है। मैंने से क्या कर दिया जो तुम्हारे फिरौनों को पसंद नहीं आया? ये तुम बेहतर जानती हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दूर खड़े होकर भौंकने वाले कुत्ते हो। बुज़दिलों की तरह बिल में छुपे बैठे हो। एक लड़की के सामने आने की जरूरत नहीं रखते। अपने बड़ों से जाकर कह दो, मैंने रस्सी को काट कर फेंक देने का फैसला कर लिया है। तुमसे जो हो सकता है करो, मेरा दिमाग मत चाटो।
تمہیں ہر پل نگاہوں میں رکھا جاتا ہے. کیا کرتی ہو, کہاں جاتی ہو, کس سے ملتی ہو. بڑوں تک تمہاری ایک ایک حرکت کی رپورٹ پہنچتی رہتی ہے. آج تمہیں پتہ چلا کہ ایک ویڈیو کیسٹ باہر رہ کر تمہارا خون پی رہی ہے تو دوسری تمہارے بدن میں رہ کر خون چوسنے لگی ہے. اس سے چھٹکارا پانے کی ہر کوشش کیمرے کی آنکھ میں بڑی نفاست سے محفوظ کی جا رہی ہے. دوسری طرف سے تیز تیز سانسوں کی آواز سنائی دی. وہ اپنے لہجے میں مزید صفاقی سمو کر بولا, اپنے سچے طلبگار کو چھوڑ کر اپنی سطح سے نیچے اترو گی تو ذلالت کے تہخانوں میں دھکیل دی جاؤ گی. اشارے کو سمجھو, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. عالمگیر نے رابطہ منقطع کر دیا. شام کو ڈائننگ ٹیبل پر اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے رحمت بھی سے شانی کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی, بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لگتا ہے بخار پوری طرح جسم سے نکلا نہیں ہے, کھانا بھی نہیں کھایا اس نے. کھانا کھانے کے بعد اس نے رحمت بھی سے شانی کے لیے کھانا ٹرے میں رکھوایا اور ٹرے اٹھا اس کے کمرے میں داخل ہوا. وہ کمبل میں دبکی پڑی تھی. مس شہانہ, اٹھو, کھانا کھا لو. اس نے منہ پر سے کمبل ہٹایا تو پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی. کیا ہوا, ایسے کیوں آنسو بہائے چلی جا رہی ہو؟ مجھے بھوک نہیں ہے, وہ سسکی لے کر بولی. یہ فرمان تو رحمت بی بی سن چکی ہے. وہ گیلی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی. وہ نظروں کی تاب نہ لا کر نظریں چرا کر بولا, کھانا لے کر نہ آتا تو اور بات تھی, اب لے آیا ہوں تو کھلائے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. نہیں, میں نہیں کھاؤں گی. وہ اس کے قریب بیٹھ پر بیٹھ گیا, ٹرے سامنے رکھ لی, نوالا توڑ کر اس کے منہ کے قریب لے گیا. کہہ دیا نا نہیں کھاؤں گی, کیوں ضد کر رہے ہو؟ کوئی جواب دیے بغیر اس نے نوالا اس کے منہ میں ٹھونس دیا. وہ عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی. نوالا توہن کران نگلنے کی کوشش کی, ہچکی لگ گئی, ادھر ادھر نظر دوڑائی, پانی دکھائی نہ دیا تو پھنسی پھنسی آواز میں بولی, پانی تو ساتھ لے آتے. وہ بھاگ کر ڈائننگ ٹیبل پر سے جگ اور گلاس اٹھا لایا, پانی اس کو پلاتے ہوئے بولا, میں جب سے یہاں آیا ہوں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں. بڑے باپ کی بیٹی ہو اس لیے اپنی پرابلم کسی ہم پلہ سے ہی شیئر کرو گی. آئی تھنک تمہیں رئیس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا دوست ہے. وہ میرا دوست نہیں رہا, بلکہ کبھی بھی نہیں تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ شانی نے کوئی جواب نہ دیا. عالمگیر نے باتوں کے دوران نوالے توڑ کر اس کے منہ میں ٹھوسنے کا سلسلہ جاری رکھا. ہو سکتا ہے کہ مجھے کل یا پرسوں کسی وقت تمہارے باپ کے پاس جانا پڑے. ایسے میں تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ گھر سے باہر نہ نکلو. نہیں نہیں, تم کہیں نہیں جاؤ گے. کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے. اپنے گھر میں کیسا ڈر؟ تم ساتھ ہوتے ہو تو مجھے ڈر نہیں لگتا. میرے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم اپنے خول میں سمٹ کر بیٹھی ہو, کچھ کھل کر نہیں بتاتی. مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ تمہیں کن لوگوں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے, یا کون لوگ تمہیں غضب پہنچانا چاہتے ہیں. بھرے بازار میں کسی طرف سے اچانک گولی نکل کر تمہیں نگل جائے, مجھے پھاڑ دے, تو میں کیا کر لوں گا؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. شانی سر جھکا کر سوچنے لگی. میں لڑکی ہوں, کسی ڈاکو کا ہاتھ نہیں روک سکتی. مجھے کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا پڑے گا. وہ دیکھ رہا تھا کہ شانی گہری سوچ میں گم ہے. کیا تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ وہ چند دم اس کو حیرت سے دیکھتی رہی, پھر بولی, ہاں. کس سے؟ تم سے. آواز اتنی مدھم تھی کہ عالمگیر کو بمشکل سنائی دی. وہ مسکرانے لگا. کیا ہوا, اس طرح بت بن کر کیوں بیٹھے ہو, کچھ بولو نا. وہ ٹرے لے کر اٹھ کھڑا ہوا, کمرے کے وسط میں پہنچ کر بولا, بس چاہنا, میرا قد بہت چھوٹا ہے, تم بڑے باپ کی بیٹی ہو. تمہارے بڑے ہوئے ہاتھوں کو تھاموں گا تو پورا زمانہ مجھ پر تھو تھو کرے گا. پیٹ پیچھے مجھے دولت پرست غاصب پہنچانے کیا کچھ کہے گا. تمہارے منہ پر تمہاری سکیاں تمہیں تانے دیں گی اور کہیں گی کہ دنیا میں تمہیں کوئی ہم پلہ ملا ہی نہیں تھا جو اس گھٹیا انسان کی پینگ پر جھولنے لگی ہو. ہاں مس شاہانہ, محبت ایسے نہیں ہوتی. وہ دور نہیں رہا جب پہلی نظر میں کسی کو دل دے دیا جاتا تھا. اب ہر سینے پر سوچ سمجھ کر قدم رکھا جاتا ہے. میرا کیا ہے, کوئی بھی تمہاری محبت پا کر خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان تصور کرے گا. تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باپ کی کروڑوں کی جائیداد اور بینک بیلنس بھی بندھا چلائے گا. گنگا اسنان پر دیوی کے درشن ملتے ہیں تو کون قدم روکتا ہے. اب مگر یہ میں پوچھوں کہ تم نے فیصلہ مجھ سے محبت والا سوچ سمجھ کر کیا ہے تو تم کیا جواب دو گی؟ یہ کیا بات ہوئی, محبت سوچنے سمجھنے کا موقع ہی کب دیتی ہے؟ تم جھوٹ کہہ رہی ہو. چلو یہی بتا دو کہ تم نے کیا سوچ کر رئیس کو دھتکارا ہے. عالمگیر, میں تمہارے لائق نہیں ہوں, شاید تم کسی اور کو چاہتے ہو. دونوں صورتیں مجھے مایوس کرنے والی ہیں. تمہاری سب باتیں بے سر ہو پائیں. تم کیا ہو میں جانتا ہوں, میں کیا ہو تم نہیں جانتی. میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی اور نہ ہی میں کسی کے پیچھے گیا ہوں. پھر مس شاہانہ, میں نادان بچہ نہیں ہوں. جانتا ہوں کہ تمہیں کوئی چرکا لگ گیا ہے, کوئی زخم تڑ پاتا ہے. میری آنکھوں میں دھول جھونک کر میری محبت کا پھایا اس پہ رکھنا چاہتی ہو.
مجھ پر اعتماد نہیں کرتے ہوئے محبت کا اظہار کرتی ہو؟ اگر چاہوں تو میں ایک دن میں ہی تمہارے زخم کو کرید کر دیکھ سکتا ہوں، مگر میں سوچتا ہوں کہ جب تم مجھ پر اعتماد ہی نہیں کرتی تو مجھے خواہ تکلفات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سونے جا رہا ہوں، تمہارے لیے پوری رات پڑی ہے، محبت پر 4 حرف بھیجتے ہوئے اس فیصلہ کرو کہ کیا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت محسوس کرو تو میرے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کر لینا، ورنہ مجھے یہاں رکھنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں واپس چلا جاؤں گا، تمہیں بند کمرے میں کوڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ میں تمہارے سکھ کے لیے جان دینے اور جان لینے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ بچوں کا کھیل ہے محبت، بڑوں کا نہیں۔ بچے سود و ضیاء کو خاطر میں نہیں لاتے، بڑے شمار و حساب میں پڑھ کر پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر عمر بھر پچھتاتے ہوئے اپنے حساب کتاب کی غلطیاں پکڑتے رہتے ہیں۔ عالمگیر چلا گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہ پائی۔ رات آدھا سفر طے کر چکی تھی کہ شانی کا سفر عالمگیر کے کمرے کے دروازے پر آ کر تھم گیا۔ کھلے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ نہیں جاگا تو اندر داخل ہو کر اس کے بیڈ کے پاس قالین پر ڈھیسی گئی۔ سانس پھول چکا تھا۔ اچانک عالمگیر کو نیند میں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ نائٹ بلب کی نیلی روشنی میں بیڈ سے پیٹ ٹکائے بیٹھی وہ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے شادی کی دوسری رات میں بیوہ ہونے والی عورت قبر پر بیٹھی ہو۔ وہ کمبل پھینک کر نیچے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شانی کے وجود میں کوئی تحریک پیدا نہ ہوئی۔ شاہانہ، تم اس وقت یہاں؟ ہم عالمگیر نے اسے باہوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بستر پر بٹھا دیا۔ پتہ چلا کہ اس کا بدن نہایت سر تھا۔ وہ جلدی سے اس پر کمبل لپیٹتے ہوئے بولا، تم واقعی احمق لڑکی ہو۔ اتنی سردی میں آدھی رات کو یہاں آنے کا کیا مطلب ہے؟ بلا ضرورت بھی کوئی آتا ہے کیا؟ کہو تو میں لائٹ آن کر دوں۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ عالمگیر نے اس کو نرمی سے بستر پر لٹایا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ وہ کمبل درست کر کے باہر نکل گیا، کچن میں گیا اور دودھ گرم کر کے لے آیا۔ کپ میں ڈالتے ہوئے بولا، تمہیں اتنی سردی میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ بخار بگڑ جائے تو ہفتوں اترنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ لو گلاس پکڑو۔ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو وہ قریب بیٹھ کر اس کے منہ سے کپ لگاتے ہوئے بولا، تم حد سے زیادہ خوش آمدید کرانے لگی ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے تمہارے باپ کی نوکری چھوڑنی پڑ جائے۔ وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے دودھ پینے لگی، اور دودھ پینے کے بعد اس کے کندھے سے سر ٹکا کر بے اختیار ہونے لگی۔ میں بہت بری ہوں، مجھے اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگی ہے۔ تم کہتے ہو میں تم پر اعتماد نہیں کرتی، میں کہتی ہوں کہ میں کسی پر بھی اعتماد کرنے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو میں جانتی ہوں۔ میری شرم میرے بولنے سے پہلے ہی زبان پر چھالے بنا دیتی ہے۔ تم نے واپسی کی دھمکی دیتے ہوئے مجھے ایک رات کا وقت دیا تھا، رات ابھی باقی ہے اور میں تمہارے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرنے کے لیے آ گئی ہوں۔ تم مجھے محبت و عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، چاہتے ہو کہ میں باعزت رہوں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، تمہیں بتانا چاہتی ہوں، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ جو ہی میری زبان کھلی تم مجھ پر تھو تھو کرنے لگو گے اور آنکھوں پر بٹھانے والے ہاتھوں سے دھکے دے کر باہر نکال دو گے۔ عالمگیر اٹھا اور اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تم یہ سمجھو کہ کمرے میں تمہارے سوا کوئی نہیں، اپنے دکھ کو کھل کر بیان کرو، میں بغیر روکے ٹوکے تمہارے آخری لفظ تک خاموش رہوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو سنو۔ اس نے بلا روک ٹوک بولنا شروع کر دیا۔ جب لفظ ختم ہو گئے تو وہ گھٹنوں پر پیشانی ٹکا کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ عالمگیر مڑ کر اس کے قریب آیا۔ شاہانہ، تم نے جتنا رونا تھا رو لیا، جتنا دکھ جھیلنا تھا جھیل لیا، اب میں تمہاری دنیا میں آ گیا ہوں، جاؤ، جا کر اطمینان سے سو جاؤ۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری پریشانی ختم ہو چکی ہے۔ اگر تم پہلے ہی دن مجھے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیتی تو اتنا کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ واپس نہیں ہو سکتا، مگر جو نہیں ہونا چاہیے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ تمہاری طرف آنے والے ہر دکھ، ہر پریشانی کو میں سنبھال لوں گا۔ اگر اس کمینے کا فون آئے تو تم اٹینڈ کر کے خاموشی اختیار کر لینا، اس کی کسی بات کا جواب مت دینا۔ یہ کیا ہے؟ بھیک، محبت یا ہمدردی؟ وہ مسکرا کر اس کے قریب کھسک آیا اور آنکھوں کو والہانہ انداز میں چومتے ہوئے بولا، آئی لو یو شانی۔ بھیک اور ہمدردی تو رہی ایک طرف، میری نظر میں آج بھی تم اسی قابل ہو کہ محبت کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکو۔ عالمگیر نے ایک ہی جست میں برسوں کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ آنکھوں نے رسنا بند کر دیا اور دل جھومنا شروع ہو گیا۔ بڑے دنوں بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ کھلی ہوئی کھڑکی کی بدولت فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ دونوں نے چونک کر دیوار گر گھڑی کی طرف دیکھا۔ شانی گھبرا سی گئی۔ رحمت بھی کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں چلتی ہوں، پاپا کا فون آیا تو انہیں کہہ دینا کہ مجھ سے بات کر لیں، تم میرے پاس رہو گے۔
عالمگیر نے ہنس کر کہا، اب کون کافر تم سے دور جانے کی سوچے گا؟ وہ بھی ہنس دی، پلٹی تو چونک گئی۔ رحمت بھی کمر پر ہاتھ رکھے عجیب سی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر عالمگیر کی طرف مڑی۔ وہ بنا مانگے توجہ پیش کرتے ہوئے بولا، رحمت بھی، یہ تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں آئی تھی، کہاں تھی تم؟ پھر یہاں بیٹھ کر بی بی نے 2-4 گھنٹے میرے آنے کا انتظار بھی کیا ہوگا۔ یوں ہی صحیح، بی بی کا انتظار ختم کرنے کے لیے میں آ گئی ہوں، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ دونوں کھسیا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ رحمت بھی نے دونوں کے بیچ کھڑے ہو کر ہاتھ مچا کے کہا، تم لوگ غلطی کو غلطی تک محدود رکھو گے تو میری زبان بند رہے گی، غلطی کو گناہ بنانے کی کوشش کرو گے تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ رب جانے، غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، مگر میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ابھی صرف غلطی سرزد ہوئی ہے۔ گناہ کرنے والوں کے چہروں پر معصومیت نہیں ہوتی، تم لوگوں کے چہروں پر معصومیت ہے۔ پھر وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے دونوں کے بیچ سے ہٹ گئی۔ دیوار فاصلے بڑھاتی ہے، گر کر فاصلے مٹا دیتی ہے۔ ناشتے کی میز تک دونوں اکٹھا رہے، پھر اپنی اپنی دنیا میں لوٹ آئے۔ عالمگیر کے لیے آنے والا دن خاصا مصروف گزرنے والا تھا۔ اس نے مطلوبہ اشیاء کا پیکٹ بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ سردار کے پاس بھجوا دیا۔ فون کر کے بتا دیا، سردار، میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری شامت آنے والی ہے، ان کمبختوں نے تمہیں پھانسی پر لٹکانے کا مکمل بندوبست کر رکھا ہے۔ پیکٹ ڈرائیور کے ہاتھ تمہیں شام تک مل جائے گا، کسی کی موجودگی میں کھول کر مت دیکھنا۔ تم خود کیوں نہیں آئے؟ میں نہیں آ سکتا، شانی بی بی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہے کیا اس پیکٹ میں؟ تم خود دیکھ لو گے۔ ٹھیک ہے، شام کو بات ہوگی۔ پھر اس نے نمبر بدل کر شانی سے رابطہ کیا۔ ہیلو شاہانہ فضل، کیسی ہو؟ بولتی کیوں نہیں ہو؟ چپ کیوں ہو؟ شانی نے کوئی جواب دیے بغیر کال منقطع کر دی۔ وہ مسکرانے لگا۔ شانی اس کی ہدایت پر پوری طرح عمل پیرا ہوئی تھی۔ اس نے پھر نمبر بدلا اور منیر قصائی سے رابطہ کیا۔ جانے عالمگیر، کس حال میں ہو؟ حال کیا پوچھتے ہو مجھ خانہ خراب کا؟ اندھا ہوں، سرما تلاش کر رہا ہوں، مگر نہ تو کوئی سوداگر ملتا ہے نہ سرمے دانی۔ تم کہو، میرے کام کا کیا ہوا؟ یار 2 دنوں سے تمہارے لیے خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ کل پتہ چلا تھا کہ بڑی سرکار نے یہاں کے کسی گروہ کی خدمات حاصل کی تھی۔ خدا خدا کر کے وہ گروہ ٹروس ہوا ہے۔ امید ہے کل شام تک ماسٹر کاپی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر بول، کیا انعام ملے گا مجھے؟ وہ ملک امجد تیرا منہ چوم لے گا۔ میں نے انعام کی بات کی ہے، جو یار کے منہ سے پھوٹا وہی ملے گا۔ بتا کر انعام لینا یا پوچھ کر دینا کمینوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ انسان بن، ایسی باتیں نہ کیا کر میرے ساتھ۔ تو کمینہ مت بن، ہم بن کر پوچھ لیں گے۔ اس نے قہقہ لگا کر فون بند کر دیا۔ پھر لان میں آیا جہاں ٹھنڈی شبنم زدہ گھاس پر شانی ننگے پیر ٹہل رہی تھی۔ اتنی سردی میں ننگے پر چل رہی ہو؟ تم نے کہا تھا نا کہ میری طرف آنے والی ہر پریشانی کو سنبھال لو گے، بیمار پڑ گئی تو سنبھال لینا۔ ویسے اس کا فون آیا تھا، میں نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا۔ ویری گڈ، اس کا فون ملا کر دو مجھے۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ نمبر بند رکھتا ہے، یا سیلولر ماڈل فون کی سم نکال کر باہر رکھ دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کہاں تک بھاگے گا، آخر کبھی نہ کبھی تو ہاتھ لگ جائے گا۔ وہ اس کے قدموں کے قریب آ کر بیٹھ گئی، پھر مایوسی سے بولی، آج شہر میں گھومنے کو جی چاہ رہا تھا، مگر تم نے مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ ڈرائیور کو گاڑی دینے کی کیا تک تھی، وہ بس پر بھی تو جا سکتا تھا۔ کہو تو ٹیکسی منگوا لیتا ہوں۔ نہیں، پتا ہے پاپا تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، گھوڑا اچھا دوڑتا ہو، کتا اچھا لڑتا ہو، مالک پیار کرتا ہے، لنگڑے گھوڑے اور لنگڑے کتے کو گولی مار کر نئے خرید لیا جاتا ہے۔ تم غلط کہتے ہو، تم انسان ہو، گھوڑا یا کتا نہیں ہو۔ پاپا بھی ایسے نہیں ہیں، وہ واقعی تم سے محبت کرتے ہیں، تم پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ شانی، جب تم مجھ سے اپنی اور میری شادی کی اجازت مانگو گی نا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ نوکر اور ہم پلہ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ وہ مر جائے، زمین میں گڑ جائے گا، مگر تمہیں ایسا نہیں کرنے دے گا۔ وہ شادی کے تذکرے پر شرمائی اور باپ کی بدخوئی پر تل ملائی۔ عالمگیر کو تاثرات کی غیر معمولی آمیزش بھلی لگی۔ کیا میری بات بری لگی تمہیں؟ وہ نفی میں سر گھما کر سوچنے لگی۔ پاپا سخت ضرور ہے، مگر ایسی بھی نہیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ وہ میری بات مان جائیں گے۔ پھر وہ اچانک سوچ میں پڑ گئی، میں نے ابھی تک عالمگیر کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ کیا ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا شادی کے لیے پرپوز کر رہا ہے؟ شاید ایسا ہی ہے۔ اسے نظروں ہی نظروں میں جانچتی رہی، پھر شرما کر نظریں چرانے لگی۔ عاشق کے ہاتھ میں رسی کا ایک سرا آ گیا تھا، محبت کے ساتھ ہاتھوں پر لپیٹنے لگا۔ فرت شوق سے اپنے قد کے برابر تک اترے ہوئے چاند کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، لاکھ رستے میں اڑتی رہے،
زور لگواتی رہے. ایک نہ ایک دن تو رسی اپنا دوسرا سرا میری تحویل میں دینے پر مجبور ہو جائے گی.